بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین میں اقبال جنجوا۔ ناظرین، گاؤں میں ایک وڈیرا تھا۔ اس وڈیرے نے اس گاؤں کے جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ کاروباری تھے، بزنس مین تھے، نوکری پیشہ لوگ تھے یا مزدور تھے، سارے کے سارے اس نے یرغمال بنا کے رکھے ہوئے تھے اور ان کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ گاؤں سے چند ایک لوگ جو تگڑے تھے، ان میں سے کچھ چور، ڈاکو، بدماش یا اس طرح سے کچھ لوگ جو وہاں تگڑے نظر آتے تھے، وہ اس وڈیرے نے اپنے گروپ میں شامل کر کے رکھے ہوئے تھے اور ان کے تھرو اس نے پورے گاؤں میں قبضہ کیا ہوا تھا۔ اب گاؤں میں وہ تمام چیزیں جن سے بہتری آ سکتی ہے، تعلیم وہاں پہ نہیں تھی، سکول پڑھنا یا تعلیم حاصل کرنا تمام لوگوں کے لیے جرم تھا۔ اسی طرح صحت کی سہولت وہاں نہیں تھی یا کسی قسم کی کوئی ایسی بہتری جس سے کہیں نہ کہیں شعور ڈیولپ ہو سکے یا لوگوں کے اندر بہتری آئے، وہ اس وڈیرے نے پابندی لگا رکھی تھی، بلکہ وہ شعور ہی نہیں دیا تھا۔ اور وہاں کے جو لوگ تھے، خواتین تھی، بچے تھے، مرد تھے، وہ اسی سائیکی میں بڑے ہوتے تھے، اسی سوچ میں وہ بڑے ہوتے تھے اور ان کی نظر میں یہ تھا کہ یہ جو وڈیرا ہے یہی سب کچھ ہے، یہی ہمارا وفادار ہے، یہی ہمیں صحت دیتا ہے، یہی ہمیں سہولت دیتا ہے، یا ہمارے ساتھ کسی کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو یہی ہمارا فیصلہ کرتا ہے۔ اب اس وڈیرے کے جو گروپ میں 2 4 6 ایسے لوگ تھے جن کا تعلق مختلف کرمنل سوسائٹی سے یا سوچ سے تھا، تو ان کو وہ تھانے کچہری میں یا کہیں نہ کہیں سپورٹ کر دیتا یا کسی جگہ پہ کوئی جھگڑا ہو جاتا کسی دوسرے خاندان کے ساتھ، تو وہ وڈیرا ان کی مدد کرتا۔ اب وہ جو 2 4 6 10 اس طرح سے گروپ جو ٹولہ تھا اس وڈیرے کے ساتھ تھا، وہ بھی یہ سوچتے تھے کہ یہ بہت وفادار ہے اور اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہے، اور کہیں ہلکے پھلکے کہیں دانے شانے جو بھی ہوتے تھے وہ وڈیرا ان کے گھر میں بھی پہنچا دیتا تھا۔ اس گاؤں کی جو عوام تھی، لوگ تھے، اس حد تک اس وڈیرے کے خوف میں تھے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وڈیرے نے ان کی سوچ کو اتنا معوف کیا ہوا تھا کہ ان کے بچیوں کی رشتے تک کے بھی اس وڈیرے کی مرضی سے ہوتے تھے۔ وہ جس سے چاہتا رشتہ کرواتا، یا جو کوئی کسی کی لڑکی، کسی کی بچی اگر کسی کو پسند آتی تو وہ بجائے اس کے والدین کے مانگنے سے اس وڈیرے کے پاس جاتا یا وڈیرے کے چمچوں کے پاس جاتا اور انہیں جا کے کہتا کہ فلاں کی بچی مجھے پسند ہے، میرا اس سے رشتہ کروا دیں۔ وہ اگر والدین نہ بھی چاہتے تو وہ اسے کروا دیتے۔ یہ سلسلہ بہت عرصہ چلتا رہا، 70 سال 75 سال سے یہ ایک سلسلہ تھا، اور اسی طرح سے وڈیرا شاہی تھی، لوگوں میں شعور نہیں تھا، بیماریاں تھیں، علاج کی سہولتیں نہیں تھی، تعلیم نہیں تھی، صاف پینے کا پانی وہاں نہیں تھا، لیکن وہ یہ سوچتے تھے کہ شاید زندگی اسی کا نام ہے اور وڈیرے کی خدمت کرنا، اس کی گائے بھینسیں بکریاں پالنا، یہی ہمارا مقدر ہے، یہی ہماری قسمت ہے۔ کچھ نوجوان لڑکے بچے وہاں جوان ہوئے اور وہ اتفاق سے وہاں سے نکل گئے۔ جب وہ نکلے، باہر ان کی دنیا انہوں نے دیکھی اور انہوں نے وہاں پہ محنت کر کے خود تعلیم حاصل کی، پڑھنے کے بعد ان کے اندر شعور آیا، اور شعور آنے کے بعد وہ واپس اپنے گاؤں گئے۔ جب وہ گاؤں گئے تو انہوں نے اپنے جو خاندان تھے ان کے ساتھ بات کرنا شروع کی کہ اس طرح سے یہ تعلیم آپ کا حق ہے، صحت آپ کا حق ہے، آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، یہ رشتے اپنی مرضی سے کرنا آپ کا حق ہے، ایون کہ زندگی گزارنا جینا آپ لوگوں کا حق ہے۔ یہ جو وڈیرا ہے یا اس کا جو بیٹا ہے، یہ جو نسل در نسل ہمارے اوپر مسلط ہیں، یہ ہمیں غلام بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ان نے ہمارے ساتھ ظلم کیا۔ شروع میں اس گاؤں کے جو لوگ تھے وہ سنتے اور وہ ڈرتے، خوف کھاتے، اور وہ یہ کہتے کہ نہیں، یہ جو شخص ہے، یہ جو لڑکا ہے، اس کا دماغ خراب ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے ہو کے آیا ہے، اس نے 2 جماعتیں کیا پڑھ لی کہ اس نے ہمارا سارا کچھ برباد کر کے رکھ دیا، اور یہ جھوٹ بولتا ہے، جو کچھ بھی ہے صحیح ہے، سچ ہے، وہ وڈیرا ہی ہے۔ لیکن وہ لڑکا محنت کرتا گیا، اپنی بات اپنے ہم عمر لڑکوں کو پہنچاتا گیا، اور اس طرح سے کرتے کرتے ایک وہاں پہ سوچ ڈیولپ ہوئی، اور کچھ لڑکے وہاں جمع ہوئے جن نے یہ نشاندہی کی کہ یہ جو اس کا گروپ ہے وڈیرے کا، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ اس طرح سے بدمعاشی کرتے ہیں، اور ان کو ڈاکو یہ فائدہ، وڈیرا یہ فائدہ دے رہا ہے، اور اس کے بدلے میں ایسا جو دوسرا عام آدمی ہے، جو مزدور ہے، جو وہاں کہیں مزدوری کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے، وڈیرا اس کو اپنے چنگل سے نہیں نکلنے دیتا۔ کرتے کرتے یہ جنگ چلتی رہی، لیکن وہ جو لڑکے تھے جو باہر سے کہیں تعلیم حاصل کر کے آئے، ان کے شعور ڈیولپ ہوا، تو انہوں نے ایک پورے گاؤں کے اندر اس سوچ کو ڈیولپ کیا، اور لوگوں میں خسر پھسر ہونے لگی، اور وہ سوچنے لگے، راتوں کو بیٹھ کر فیملی اس بات کو ڈسکس کرنے لگی کہ واقعی صحیح بات ہے کہ وڈیرا کون ہوتا ہے، یہ ان کی 3 نسلیں ہو گئی ہمارے اوپر مسلط ہیں، ہم اپنی مرضی سے کھا پی نہیں سکتے، جی نہیں سکتے، آ جا نہیں سکتے، رشتے نہیں دے سکتے،
تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، اپنی مرضی کا علاج نہیں کروا سکتے، تو یہ اس وڈیرے نے ہمارے ساتھ ظلم کیا۔ اسی طرح سے جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو گاؤں سے جو نئی نسل ان کی جوان ہوئی تو انہوں نے ہلکی سی آواز اٹھانا شروع کی، اور پھر لڑائیاں جھگڑے ہونا شروع ہوئے، اور کرتے کرتے وہ جو وڈیرے کا زور تھا، اس کا جو دباؤ تھا، دبدبا تھا، وہ ختم ہونا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ ایکسپوز ہونے لگا۔ ماضی میں بہت سے اس نے جو ظلم کیے ہوئے تھے، جو زیادتیاں جو قبضہ کیا ہوا تھا، جو لوگوں کی زمینیں اس نے قبضہ کی ہوئی تھی، جو رشتے اس نے غلط دیے ہوئے تھے، اپنی جو گھر کی عیاشی تھی وہ اس جن خاندانوں سے وہ کرتا تھا، وہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی۔ پھر وہ جو وڈیرا تھا، ظاہر اس کی انا تھی، اسے اپنا ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا، تباہ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک دن سب کو بٹھایا اور یہ کہا جی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ فتنہ ہیں، یہ فساد کر رہے ہیں۔ گاؤں بڑے امن سے جا رہا تھا، 70 سال سے میں نے امن سے اس لوگوں کی زندگی گزاری، یہاں پہ کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا یا کسی قسم کی کوئی آواز نہیں اٹھی، لیکن جب سے یہ چار بچے جب جوان ہوئے، پڑھ کے آ گئے، تو انہوں نے ہمارے ساتھ اس طرح سے امن خراب کیا ہمارے گاؤں کا۔ وہ اپنی اس تگ و دو میں اپنی انا، اپنی عزت بچانے کے لیے لگا ہوا تھا، لیکن اصل حقیقت یہ تھی کہ امن نہیں تھا اس گاؤں میں۔ اصل بات یہ تھی کہ اس گاؤں میں غلامی تھی، سوچ کو دبایا ہوا تھا، حق بات کرنے کا کسی کو اختیار حق نہیں تھا، سچ بولنے نہیں دیا جاتا تھا۔ وہاں پہ جو شخص جوان ہوتا، جو خاندان کسی نہ کسی حد تک بولتا، اس کو دبا دیا جاتا یا اس کو بتا دے دیا جاتا، اور اس طرح سے وڈیرے نے اپنی زندگی وہاں پہ جس کو امن اور سکون کہتا تھا وہ اس نے قائم رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی لوگوں کو شعور آیا، انہوں نے حق بات کرنا شروع کی، انہوں نے تعلیم مانگنا شروع کی، انہوں نے صحت مانگنا شروع کر دی، انہوں نے بجلی پانی مانگنا شروع کر دی، انہوں نے رستے اور سڑک مانگنا شروع کر دیے، انہوں نے اپنی مرضی سے جینے کا حق مانگنا شروع کر دیا۔ تو اس وڈیرے کی نظر میں وہ فتنہ فساد ہو گیا، وہ لڑائی جھگڑا ہو گئی، اور وہ لوگ جو تھے انہوں نے امن برباد کیا، یہ اس وڈیرے کی نظر میں تھا۔ اب بالکل سیم یہی سینیریو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر 70 سالوں سے بالکل یہی ایک گاؤں اور ایک وڈیرہ شاہی چل رہی ہے، اور چند ایک اس میں بدماش چور، ڈاکو، لٹیرے، کرپٹ لوگ جو تھے وہ اس وڈیرے کی حمایت کر رہے تھے اور 22 کروڑ عوام کو غلام بنا کر زندگی گزارنے پہ مجبور کر رہے تھے۔ جو بولتا اس کو کہیں نہ کہیں سے سزا دی جاتی۔ پھر عمران خان جیسے سیاست میں آیا، اس نے آہستہ آہستہ بات کرنا شروع کی، پھر 26 سال اسے لگے اور یہ شعور ڈیولپ کیا کہ یہاں پہ جو سیاست ہو رہی ہے یہ خاندانی ہو رہی ہے، یہ روایتی سیاست ہے، یہ امریکہ کی غلامی کی سیاست ہے، اس میں آپ کی ترقی نہیں ہو رہی بلکہ یہ کرپشن ہو رہی ہے، بیرون ملک اثاثے بنانے کی سیاست ہے، لہٰذا آپ اس کو سمجھیں، اس کو نکلیں۔ جب عمران نے یہ شعور دیا، لوگ اس پہ نکل آئے، لوگوں نے بات کرنا شروع کی، اور وہ تمام وڈیروں کے ساتھ سارا جتھا چور، ڈاکو، لٹیرے، کرپٹ کا مل گیا، اور آج یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے اس ملک کا سکون برباد کیا ہوا ہے۔ آج کہتے ہیں کہ عمران خان نے اس کو یہاں پہ امن کا جو سلسلہ تھا، امن و امان کی صورتحال خراب کی ہوئی ہے۔ اصل بات امن و امان کی صورتحال خراب نہیں ہوئی، اصل بات یہاں پہ کسی کی حق تلفی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ملک برباد ہو گیا۔ اصل میں یہ ہے وہ چور ڈاکوؤں کا جو وڈیرہ شاہی تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، ان کی انا، ان کی بدماشی اور ان کی جو ہٹ درمی تھی وہ بے نقاب ہو رہی ہے، کھل رہی ہے، ان کی تمام کرپشن اور ان کی تمام اشیاء سامنے آ رہی ہیں۔ اس لیے وہ سارے مل کر اپنی عزت، اپنی انا اور اپنی کرپشن چھپانے کے لیے عمران خان کو کرپٹ بھی کہتے ہیں، اس کو فساد بھی کہتے ہیں، اس کو فتنہ بھی کہتے ہیں، اور رانا ثناء اللہ جیسے سینکڑوں درجنوں لوگوں کا قتل کرنے والے جو ان کے گھر کے بندے اس چیز کی گواہی دیتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے امن خراب کیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ان لوگوں کی عیاشیوں پہ پانی پھر رہا ہے اور ان کی کشتی اب ڈوبتی جا رہی ہے۔ اقبال جنجو کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔